السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، سب کو جمعہ مبارک اور اس کے بعد شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کو اپنی جیت بہت بہت مبارک کی۔ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بالآخر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ مبارک جسانی کیس میں جو دو مزید ججز تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فیصلے پر نظر ثانی ہوئی اور پھر جو پوری قوم اور علماء اکرام کا مطالبہ تھا، جو تجاویز تھیں وہ مان لی گئیں۔ مبارک ثانی ضمانت کیس میں جو 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے اعتراض شدہ پیراگراف تھے وہ حذف کر دیے گئے۔ پیرا نمبر 7 اور پیرا نمبر 42 سماعت ہوئی اور سماعت کا احوال جو ہے وہ بڑا دلچسپ تھا، اور اپنے اس وی لاگ میں یہ شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں اس لیے درخواست کیا کرتا ہوں کہ جو وی لاگ کا اصل موضوع ہوتا ہے نا، جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے، اس تک بھی پہنچیں اور اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب لبیک کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کرین والوں کا اگلا جو لاہ عمل ہے، جو حکمت عملی ہے، اور آگے انہوں نے جو معاملات لے کر چلنے ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن جو گزشتہ روز یہ سماعت ہوئی، اس سماعت کا ریکارڈ ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لبیک وہ کہتے ہیں نا کہ گلاب کو شناخت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا گلاب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں مہک رہا ہوں یا میرا رنگ سرخ ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا جدوں چند چڑھدا ہے تے سارے ویکھدے نے۔ اس لیے جو لبیک کا کریڈٹ ہے وہ لبیک کا ہے، جو لبیک کی قیادت کا کریڈٹ ہے وہ لبیک کا ہی رہنا ہے۔ یہ پوری قوم نے، نہ صرف پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس ایشو کو سب سے پہلے ریز کس نے کیا اور کس جماعت کے کارکنان تھے یا شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ جو متنازع پیراگراف تھے، پیراگراف نمبر 7 اور 42، یہ ہائی لائٹ کس نے کیے، سوشل میڈیا پر کس نے وائرل کیے، اور تمام گروپس میں کس نے یہ ایک مہم چلائی۔ اسی لیے تو لبیک کے مجلس شورا کے جو رہنما ہیں وہ اس بات پر متفق تھے کہ اس بات کا کریڈٹ جو مرضی لے لے، اس بات کا کریڈٹ جو مرضی لے لے، ہم ان کے پیچھے ننگے پاؤں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو سماعت ہوئی اس کا احوال پہلے آپ سن لیں۔ میں لبیک کی اب لاہ عمل کی بات کروں گا اپنے وی لاگ میں۔ یہ جو کریڈٹ ہے، چیزیں ہیں، یہ پھر نا وہ کیا کہتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو جائے گی، اور پھر میں یہ لگے کہ شاید چڑھا رہا ہوں یا پمپ کرا رہا ہوں، جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن میں اس تناظر میں بات نہیں کروں گا۔ تو قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس میں پنجاب حکومت کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ علماء اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کے دلائل کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ پہلے یہ فیصلہ جسٹس نعیم افغان نے سنایا تھا۔ جب یہ دوسری بار نظر ثانی کی اپیل تھی تو اس پر فیصلہ سنانے خود چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے آئے، بلکہ وہ جسٹس نعیم افغان صاحب تھے، لیکن اس بار خود چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ سنایا۔ تو جو فیصلہ انہوں نے سنایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مختصر فیصلے کے مطابق عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے سے اعتراض شدہ پیراگراف حذف کر دیے۔ فیصلے کے مطابق جو پیراگراف حذف کرائے گئے ہیں وہ کسی بھی فیصلے میں بطور مثال اب پیش نہیں ہوں گے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو سجیشن تھی وہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی، لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کی تھی اپنے مطالبے میں، اور وہ حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک ایسی ترمیم لے آئیں کہ جس میں جو شق ہے پی پی سی کی 298C
وہ عدالت کا کوئی بھی فیصلہ اس پر اثر انداز نہ ہو جس میں جو قادیانی ہے، غیر مسلم ہے اور کسی قسم کی تبلیغ کا ان کو حق حاصل نہیں ہے، جب تک یہ خود کو اقلیت ڈکلیئر نہیں کر لیتے تو وہ اب اس فیصلے کی کہیں کوٹ نہیں ہوگی۔ اس دوران جو سماعت ہوئی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ پر وہ خود پارلیمنٹ میں گئے، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، جنہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی ان کا شکریہ۔ اس پر اٹارنی جنرل بولے، نظر ثانی میں جب آپ نے فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ اور علماء کرام نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا، کہا گیا حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی کا خط ملا تھا اور وزیر اعظم نے بھی ہدایت دی تھی، ظاہر ہے دوسری نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے ضابطہ دیوانی کے تحت آپ کے سامنے آئی ہیں، فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے تو فریقین عدالت میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں، معاملہ مذہبی ہے تو علماء کرام کو سن لے۔ تو اب اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے، یہ اٹارنی جنرل، یہ اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ویلا کیا تھا، لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا جو فیصلہ تھا، جو تجویز تھی، پھر حکومت، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قانون سازی بھی ہو سکتی ہے اور اٹارنی جنرل نے بھی جانا ہے، وزیر اعظم نے انہیں حکم دے دیا ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کون کون سے علماء کرام عدالت میں موجود ہیں، ہم تعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کون کون رہنمائی کرے گا۔ چیف جسٹس نے مولانا فضل الرحمان سے کہا عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی یا اعتراض ہے تو بتائیں، دیگر اکابرین کو بھی سنیں گے۔ مفتی تقی عثمانی ترکیہ سے بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ پیش ہوئے، میں کسی غلطی سے بالاتر نہیں ہوں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کسی وکیل کو نہیں سنیں گے، یہ واضح کر رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جنہیں نوٹس کیا گیا تھا ان کی جانب سے ہمیں بہت ساری دستاویزات ملی، اگر ان سب کا بغور جائزہ لیتے تو شاید فیصلے کی پوری کتاب بن جاتی، ان تمام دستاویزات کو نہیں دیکھ سکا، وہ میری کوتاہی ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اور اپنی غلطی یا کوتاہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یہاں پر تسلیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان سے یہ کہا کہ وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ میری کوتاہی ہے۔ عدالتی فیصلے میں جو غلطیاں اور اعتراض ہیں ہمیں نشاندہی کریں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم سوال کریں گے، ہمارا ملک اسلامی ریاست ہے، عدالتی فیصلوں میں قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، میں کسی غلطی سے بالاتر نہیں ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تسلیم کیا کہ وہ بھی کسی غلطی سے بالاتر نہیں ہیں۔ عدالت نے مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، مفتی شیر محمد اور عدالت میں موجود دیگر علماء سے معاونت لینے کا فیصلہ کیا۔ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر جماعت اسلامی کے فرید پراچا اور جو تحریک انصاف کے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا اور مفتی حنیف قریشی بھی عدالت میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری معاونت کریں، اصلاح کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی نے سپریم کورٹ فیصلے کے 2 پیراگراف حذف کرنے کی استدعا کی۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ پیراگراف نمبر 7 اور 42 حذف کیا جائے۔ مفتی تقی عثمانی نے مقدمے سے دفعات ختم کرنے کے حکم میں بھی ترمیم کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت دفعات کا اطلاق ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ٹرائل کورٹ پر چھوڑے، اصلاح کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ عدالت کے سیکشن 298C کو مد نظر نہیں رکھا، معاملہ ایسا ہو تو لمبے فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 6 فروری کا فیصلہ نظر ثانی کے بعد پیچھے رہ گیا ہے، اب آگے دیکھنا چاہیے، اگر سب علماء کی رائے فیصلے میں شامل ہوتی تو فیصلے کی کتاب بن جاتی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مولانا فضل الرحمان کو روسٹرم پر بلا لیا، لیکن جو مفتی تقی عثمانی نے بات کی نا، وہی جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے بات کی تھی کہ وہ جو PPC کی ہے دفعہ 298C، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس جانب اعلیٰ عدلیہ کی اور چیف جسٹس کی توجہ دلائی کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے اس کو شامل نہیں کیا، اگر آپ کے ذہن میں وہ ہوتا تو یہ پیرا 45(2) اور 7 ہے وہ آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اعتراض تو اس شک کا تھا۔ تو اس پر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی توجہ دلائی، اور مولانا فضل الرحمان سے جو مکالمہ ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ چیف جسٹس نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے آنے کا شکریہ،
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ علماء کی اپنی رائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی سامنے آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں 72 سال کی عمر میں پہلی بار کسی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اللہ نے عدالت سے بچائے رکھا۔ چیف جسٹس نے کہا ہم اتنے برے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج آپ سب شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی کی گزارشات کی حمایت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ پورے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس سے کہا جو تحفظات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ والد صاحب کے انتقال پر مفتی محمود صاحب تعزیت کے لیے گھر آئے تھے۔ مفتی محمود صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان کے والد اور 1973 کے بانیان میں شامل ہیں جنہوں نے آئین ترتیب دیا 1973 کا، مفتی محمود صاحب۔ تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا، گرداسپور فیروز پور ہمیں ملتے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا۔ پاکستان کے لیے جنگ میرے والد صاحب نے بھی لڑی ہے، میرے والد نے ہر چیز پاکستان کے لیے لگا دی۔ کسی نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی، میں نے کسی سے بدلہ نہیں اتارا۔ اب قتل کرنے کی جو دھمکی ہے وہ نام تو نہیں انہوں نے لیا، اب لوگ اس سے یہی ازیوم کریں گے کہ وہ شاید جو لبیک کے نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ وہ ہوں گے، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آپ شکایت کا ازالہ کر رہے ہیں، ہم یہ بھی طریق کا حصہ ہے، مبارک ثانی کا ٹرائل جاری رہنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اس پر کہا کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست دے دی، ہم نے فوری لگا دی۔ اس پر مولانا کا کہنا تھا کہ کئی سماعتیں عدالت کی ہوئیں، اب نظر ثانی کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نظر ثانی نہیں ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ نظر ثالث ہے۔ مبارک ثانی کو آپ ضمانت کا مستحق سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے، اس کی توہین امیز اقدامات پر مگر دفعات ساری اس پر لگیں گی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی کمیٹی کا فیصلہ پارلیمنٹ نے ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ اب پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے اس فیصلے کو وہ اڑا سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ اس کو وہاں پر اٹھائیں، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا جو قادیانیوں کا فیصلہ ہے وہ ویب سائٹ پر تو اپلوڈ نہیں کیا گیا، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اگر آپ اسے ضمانت دیتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم تو انہیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں، اور جو اس نے توہین کی ہے وہ سزا ضرور ملے اور وہ دفعات ضرور رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مبارک ثانی کا ٹرائل جاری رہنا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کی راہ کو مد نظر رکھا جائے۔ مفتی طیب قریشی نے کہا عدالت سے ہاتھ باندھ کر استدعا کر رہا ہوں، مسلمان مضطرب ہیں، انہیں تسلی دے، جو تجاویز علماء نے دی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس سے متفق ہوں۔ مفتی طیب قریشی نے چیف جسٹس کو پشاور میں مسجد مہابت خان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ جماعت اسلامی کے جو فرید پراچا ہیں انہوں نے بھی بات کی اور یہ کہا کہ پیرا نمبر 7 پر اعتراض ہے۔ پھر ان سے کہا اور کون کون سے اعتراض ہے، پھر انہوں نے کہا پیرا نمبر 40، 39، 38، 37، 49C کا بھی دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بھی اس موقع پر اپنے دلائل دیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو وکیل ہیں لطیف کھوسا وہ عدالت میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس نے ان سے کہا کھوسا صاحب پارلیمنٹ بہت بااختیار ہے، پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم کر سکتی ہے، آپ تو پارلیمنٹ سے فیصلہ ختم بھی کرا سکتے ہیں، یہ اور وہ جو مخصوص نشستوں والا۔ تو یہ مدعا تھا۔ اس کے بعد ایک جو بدمزگی کی اور بات کی جاتی ہے، دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہے، میں صرف اتنا کہوں گا، میں نے تفصیلاً ایک ویلا کر دیا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر نہ کوئی ہیرو ہے نہ کوئی زیرو ہے۔ یہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کی جیت ہے۔ یہ کسی پی ٹی آئی کے رہنما کی، کسی سنی اتحاد کونسل کے رہنما کی، کسی دیگر مذہبی جماعت کے جو رہنما ہیں یا علماء کرام، یہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے، جنہوں نے سیاست نہیں کرنی لیکن یہ انہوں نے ایشو اٹھایا سوشل میڈیا پر مختلف گروپس میں، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ باقی یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہوئی کہ آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، بیٹھ جائیں، آپ کون ہے، یہ کون ہے، یہ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس پر کان بھی نہیں دھرنے چاہیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے بابے کو اونچا رکھنے کی کوشش کرے گا۔ بابا اس معاملے میں کسی کا اونچا نہیں ہے، بابا انہی کا اونچا ہے جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا تھا، اور وہ ہیں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے، چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ یہ باقی ساری پوائنٹس کو یہ چیزیں جو ہیں معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ الگ ہے۔ اب آتے ہیں جی داس میں لبیک کیا کرے گی۔ لبیک نے اب کیا کرنا ہے؟ بجلی ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، تو جس کا اشارہ 14 اگست کو جو
یہ مارچ ہوا تھا تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ، جس پر حافظ سعد حسین رضوی نے بڑی تفصیلاً تقریر کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی تقریر میں بہت سارے اشارے ہیں اور یہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ باقی تو چلے کول ڈاؤن کرنا ہے، سب کو موقع فراہم کیا جائے گا، اور اس کے بعد سیاسی معاملات کو، جس کا انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا۔ ایک تو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہہ دیا تھا کہ کوئی اور تمہارا سر لے نہ لے، پھر یہ جو ان کے اپنے الفاظ تھے یہ انہوں نے کہہ دیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے حالات یا جو چیزیں ایگزامپل دیں، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ 7 ستمبر کے بعد نا، یہ جب اس کی جو 50 سال مکمل ہو جائیں گے، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا جو 1974 میں، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا جب سائن کر رہے تھے کہ میں اپنے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں، تو یہ اس چیز کو پورے 50 سال ہو جائیں گے، 1974 اور 2024، تو اس کے بعد وہ پھر آگے سیاسی معاملات کو لے کر چلیں گے، اور اس سے پہلے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ڈے ٹو ڈے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ جو پولیٹیکل حالات و واقعات چل رہے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہی ہیں بطور صحافی، تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے میں ہم سے کوئی دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس پر معذرت ہیں۔ ہم کچھ معاملات میں جذباتی ہو گئے تھے کیونکہ وہ سیاسی پوائنٹس کو نہیں کرتے تھے جو ان کے نام، اس لیے میں نے ڈسکلوز بھی کیے اور میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور جو آپ کی تجاویز ہوں گی وہ لازمی دیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے ویلاگ میں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور جو اچھا نقطہ ہوا وہ کوشش کریں گے کہ متعلقہ قائدین تک پہنچایا جائے۔ اللہ حافظ۔